السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 104 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے۔ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے دنیا میں حلال رزق اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر پاکیزہ زندگی دیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے عبادت کی لذت مراد ہے۔ حکمت، مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اس نے مقدر کیا اس پر راضی ہوتا ہے، اور مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے، اور کافر جو اللہ تعالیٰ پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص رہتا ہے اور ہمیشہ رنج، مشقت اور
تحصیل مال کی فکر میں پریشان رہتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال پر ثواب ملنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، کافر کے تمام نیک اعمال بیکار ہیں۔ آیت نمبر 98، 99 اور 100 میں ارشاد ہے، تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جب تم قرآن پڑھنے لگو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ مستحب ہے۔ یاد رہے کہ تعوذ کے مسائل سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکے ہیں۔ بے شک اسے کوئی قابو نہیں، یعنی شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے مومن شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے، یعنی اگرچہ شیطان کوشش بھی کرے تو اسے کامیابی نہیں ملتی۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے، یعنی شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے وسوسوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کوئی زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ جو خود ہی اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسے دوست بناتا ہے وہی اس کا سر قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے آیتیں منسوخ ہونے پر اعتراض کرتے تھے اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کے باعث اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک حکم دیتے ہیں اور دوسرے روز دوسرا حکم دیتے ہیں، وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے کہ اس میں کیا حکمت اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے۔ لیکن کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کی اکثریت جاہل ہے اور وہ نسخ اور تبدیلی کی حکمت و فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افتراء کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کی مثل بنانا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ قرآن کے بارے میں آپ پر بہتان لگا رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ اسے میرے رب عز و جل کے پاس سے حضرت جبریل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور اس قرآن کے ناسخ و منسوخ کو میرے رب عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھ پر نازل فرمایا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو
ثابت قدم کر دے، اور ناسخ و منسوخ کی تصدیق کی وجہ سے ان کے ایمانوں کو اور مضبوط کر دے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ جب قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت دلوں کی تسخیر کرنے لگی، اور کفار نے دیکھا کہ دنیا اس کی گرویدہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی، تو انہوں نے طرح طرح کے بہتان لگانے شروع کر دیے۔ کبھی قرآن پاک کو سحر بتایا، کبھی پہلوں کے قصے اور کہانیاں کہا، کبھی یہ کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنا لیا ہے، اور ہر طرح کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس مقدس کتاب کی طرف سے بدگمان ہوں۔ انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک اجمی غلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے؟ جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں وہ تو اجمی ہیں، ایسا کلام بنانا اس کے لیے تو کیا ممکن ہوتا؟ تمہارے فصحاء و بلغاء جن کی زبان دانی پر اہل عرب کو فخر و ناز ہے، وہ سب کے سب حیران ہیں، اور چند جملے قرآن کی مثل بنانا ان کے لیے محال اور ان کی قدرت سے باہر ہے، تو ایک اجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور ڈھٹائی کا فعل ہے۔ اللہ کی شان کے جس غلام کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے، اس کو بھی اس کلام کے اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں کے حلقے میں داخل ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ اسلام لایا۔ آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے، بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حجتوں اور دلائل پر ایمان نہیں لاتے تاکہ ان پر ایمان لا کر وہ اس کی تصدیق کرتے جس پر یہ حجتیں دلالت کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں حق بات قبول کرنے کی توفیق اور سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا۔ جب قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔